السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور گوجرانوالا ٹی وی۔ دوستو، قرآن مجید کی سورت بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اپنی نشانیوں کی سیر کروائے، اور بے شک سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سرزمین فلسطین کو انبیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ بیشتر انبیاء کرام کی پیدائش اسی سرزمین پر ہوئی، اسی لیے یہ زمین تمام الہامی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے متبرک ہے۔ بیت المقدس، القدس، یروشلم، یہ تو ایک شہر ہے، مگر اس کے کئی نام ہیں۔ اس شہر میں وہ مسجد اقصی ہے جو حرمین شریفین کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے، اور جہاں سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو آسمانوں کی سیر کے لیے گئے تھے۔ یوں اس مسجد کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ ہر سال ماہ رمضان میں جمعۃ الوداع کو فلسطینیوں سے اظہار یکتہجی اور قبلہ اول کی اسرائیل سے بازیابی کے عزم کے اعادے کے لیے یوم القدس منایا جاتا ہے۔ اسے فارسی میں روز جان قدس بھی کہا جاتا ہے۔ یوم القدس اس بات کا استعارہ ہے کہ فلسطینی عوام تنہا نہیں ہے، ہم ان کے دکھ درد اور غم و علم میں برابر کے شریک ہیں۔ جب تک تمام پناہ گزین فلسطینی اپنے گھروں میں واپس نہیں جائیں گے، ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ 17 اگست 1979 کو ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خمینی کا رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو یوم القدس کے نام سے موسوم کرنے کا مقصد امت مسلمہ کے نزدیک مسئلہ فلسطین کو زندہ رکھنا تھا۔ ایرانی پیشوا نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ میں تمام مسلم امہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مقدس ماہ رمضان کا جمعۃ الوداع فلسطینیوں سے اظہار کے طور پر منائیں، اور اس روز کو دنیا کو باور کرایا جائے کہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہے، جس پر اسرائیل نے بزور جبر تسلط جما رکھا ہے۔ چنانچہ مسلم ممالک سمیت دنیا بھر میں یوم القدس کو کانفرنسز اور احتجاجی مظاہروں کے ذریعے غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ معزز دوستو، دراصل اس دن کا مقصد فلسطینی عوام پر قابض اسرائیلی فوج کی بربریت و درندگی کے حوالے سے اقوام متحدہ سمیت حقوق انسانی کے علم برداروں اور ملکوں کے ضمیر کو جگانا ہے۔ اس میں کوئی دوہری رائے نہیں کہ کشمیر پر فلسطین کے مظالموں کی حمایت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے موقف کی تجدید ہے۔ افسوس، آج مسلم امہ کے نفاق، عرب اسرائیل امن معاہدے، ڈیل آف سینچری، شام کی خانہ جنگی اور ایران سعودیہ کشیدگی جیسے اندرونی مسائل نے فلسطین کی جدوجہد آزادی کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1948 میں پہلی بار مغربی اور استعماری طاقتوں کے بلبوتے پر اسرائیلی ریاست دنیا کے نقشے پر ابھری۔ سن 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بال میں یہودیوں کی ایک کانفرنس میں یہودیوں نے فلسطین کو اپنا وطن بنانے کی قرارداد منظور کی تھی۔ تھیوڈور ہرتزل کی دی جوئی اسٹیٹ نامی کتاب میں موجود سنی ریاست کے نقشے میں سارا فلسطین، اردن، شام، لبنان، عراق اور کویت، جبکہ سعودیہ عرب کا بھی ایک بڑا حصہ شامل کیا گیا تھا۔ ہٹلر اینڈ وانڈرنگ جیوز میں بھی ملتا ہے، جسے 1948 میں شائع کیا گیا۔ صہیونی ریاست کی حدود کو مدینہ منورہ تک مسیح کیے جانے کا مذموم پلان ہے۔ مصر سے صحرائے سینا، قاہرہ اور اسکندریہ کو بھی اسرائیل کا حصہ قرار دیا گیا۔ تھیوڈور ہرتزل کی صہیونی تحریک کا اصل مقصد یہی تھا کہ فلسطین پر دوبارہ قبضہ کیا جائے، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے۔ معزز دوستو، فلسطین دنیا کا بد نصیب ترین علاقہ ہے جو جنگ عظیم اول میں برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کی سامراجیت کا سب سے زیادہ شکار ہوا۔ سامراجیت اور صہیونیوں کے سامنے مزاحمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ فلسطین کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا ہے۔ انسانیت سوز تشدد اور فلسطینی شہریوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنا درندہ صفت صہیونی افواج نے معمول بنا رکھا ہے، اسرائیلی غاصب فوج کے ہاتھوں میں ہے۔ مظلوم فلسطینیوں کا ختم ہونے والے سلسلے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ فلسطینیوں کے جذبے حیرت کو کچلنے کے لیے ہر جائز و ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ حاملہ خواتین کا قتل، خاص طور پر نوزائیدہ بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنا، انسانی حقوق کے عالمی علم برداروں کے منہ پر تماچے کے مترادف ہے۔
فلسطینی نیشنل اتھارٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق صہیونی افواج کی بربریت و درندگی سے اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی مہلک امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں، جن میں سینکڑوں قیدیوں کو فوری آپریشن اور علاج کی ضرورت ہے۔ اسرائیل حقوق انسانی کے عالمی منشور کے آرٹیکلز 5 اور 9 کی مسلسل خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے، مگر کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں۔ نہ صرف صہیونی زندانوں میں فلسطینیوں بلکہ ان کے عزیز و اقارب کو بھی شدید ذہنی ٹارچر اور دباؤ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سینکڑوں نابالغ فلسطینی بچے بھی اسرائیلی جیلوں میں نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگتنے پر مجبور ہیں۔ فلسطینی علاقوں میں یہودی آبادکاری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 27 نومبر 2007 کو میری لینڈ کے دارالحکومت پولس میں ہونے والی نام نہاد عالمی امن کانفرنس میں طے پانے والے معاہدے میں یہودیوں کو آباد کیا جا چکا ہے۔ در حقیقت عالمی استعماری قوتیں طاقت کے بل بوتے پر مسلمانوں سے ان کا وطن اور ان کی آزادی چھیننے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔